آج ہم 20ویں صدی کے شروع کی ہندوستانی سیاست کے ایک آپ کہہ لیں کافی اہم پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ اکثر اس پر اتنی بات نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہے ایک نوجوان ابھرتے ہوئے بیرسٹر محمد علی جناح کی اور ان پر گوپال کرشن گوکھلے کے جو ابتدائی اثرات تھے۔ ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی ایک تحریر ہے، رہنمائی اور نمونہ، نوجوان جناح پر گوکھلے کا اثر۔ ہم اسی کے کچھ خاص نکات کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بھئی اس تعلق کی گہرائی کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، جیسا کہ میر صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر ہو، خاص طور پر جب وہ اپنا کریئر شروع کر رہا ہو، اسے کسی نہ کسی طرح کی رہنمائی چاہیے، یا کم از کم ایک مثال، ایک رول ماڈل۔ صحیح۔ تو جناح صاحب، ان میں ذہانت تو تھی، نظم و ضبط بھی تھا، قانون کی سمجھ بوجھ کمال کی تھی، لیکن سیاست میں وہ نئے تھے۔ جی ہاں، عملی سیاست ایک الگ چیز ہے۔ تو انہیں ایک ایسے راستے کی تلاش تھی جو ان کی اپنی طبیعت سے ملتا ہو، یعنی دلیل، منطق، آئینی جدوجہد۔ بالکل، اور میر صاحب یہی بتاتے ہیں کہ یہ تلاش انہیں گوکھلے تک لے گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس وقت کا سیاسی ماحول دیکھیں تو بڑا متنوع تھا۔ کہیں بڑے پرجوش نعرے لگ رہے تھے، کہیں انقلابی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں گوکھلے صاحب کی جو شخصیت تھی، یعنی اعتدال، دلیل، آئینی راستہ، وہ جناح صاحب کی اپنی سوچ کے لیے آپ کہہ لیں ایک قدرتی کشش رکھتی تھی۔ میر کے مطابق یہ صرف رہنمائی نہیں تھی، یہ ایسے تھا جیسے وہ اپنی ہی سوچ کا ایک عملی نمونہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ گوپال کرشن گوکھلے صاحب تھے کون، جن کی شخصیت نے، جن کے اصولوں نے نوجوان جناح کو اتنا اپنی طرف کھینچا؟ تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس اثر کو صحیح طرح سمجھ سکیں۔ جی ضرور۔ گوپال کرشن گوکھلے 1866 میں مہاراشٹر میں پیدا ہوئے، اور اپنی محنت، اپنی قابلیت سے وہ ہندوستانی سیاست میں ایک بہت نمایاں مقام تک پہنچے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے وہ بہت سینئر رہنما تھے۔ میر کی تحریر انہیں صرف ایک سیاستدان نہیں کہتی، بلکہ ایک مفکر، ایک سٹیٹسمین کے طور پر دیکھتی ہے جن کی نظر مستقبل پر تھی۔ اچھا، ان کی سیاست کی بنیاد چند بڑے واضح اصولوں پر تھی۔ اور وہ اصول کیا تھے؟ مطلب کیا خاص بات تھی ان میں جو جناح جیسی شخصیت کو وہ اتنے منفرد لگے؟ میر صاحب کے تجزیے کو دیکھیں تو 3 بنیادی اصول بہت نمایاں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ آئینی طریقوں پر ان کا مکمل یقین تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی جو آنی ہے، حقوق جو ملنے ہیں، وہ قانون کے دائرے میں رہ کر بات چیت کے ساتھ اصلاحات سے ملنے ہیں۔ تشدد یا غیر آئینی طریقوں کے وہ سخت خلاف تھے۔ دوسرا، سیاسی معاملات میں اعتدال۔ وہ انتہا پسندی سے بچتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ درمیانی راہ نکالی جائے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، ہندوستان کے مفاد کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت، اس پر ان کا پختہ یقین تھا۔ وہ اسے ملک کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ یہ واقعی قابل غور بات ہے، خاص طور پر اس دور میں جب آزادی کی تحریک میں اتنا جوش تھا، الگ الگ نظریات ٹکرا رہے تھے۔ تو گوکھلے کا یہ آئینی اور معتدل راستہ، یہ کیوں اتنا اہم سمجھا گیا؟ میر صاحب اس پر کچھ بتاتے ہیں؟ جی ہاں، میر صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ گوکھلے کا راستہ ان لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا تھا جو جذباتی نعروں سے آگے بڑھ کر کوئی ٹھوس، کوئی پائیدار تبدیلی چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آزادی اور خود مختاری کا سفر جو ہے وہ آہستہ آہستہ طے ہوگا، مرحلہ وار، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہندوستانی خود کو انتظامی اور سیاسی طور پر اہل ثابت کریں۔ یعنی ایک طرح سے تیاری کا مرحلہ؟ بالکل۔ ان کی دلیل، ان کا ٹھہراؤ، اور جس طرح وہ اعداد و شمار کی بنیاد پر بات کرتے تھے، وہ پڑھے لکھے طبقے کو، خاص طور پر وکلاء کو، جیسے جناح صاحب تھے، بہت متاثر کرتا تھا۔ اور میر یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ صرف جناح ہی نہیں، مہاتما گاندھی نے بھی گوکھلے کو اپنا سیاسی گرو مانا تھا۔ اوہ، گاندھی جی نے بھی؟ جی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گوکھلے کا اثر کتنا وسیع تھا۔ وہ صرف کسی ایک گروپ کے لیڈر نہیں تھے، وہ ایک قومی سطح کی فکری رہنمائی دے رہے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی گوکھلے صاحب کی شخصیت اور ان کے اصولوں کی بات۔ اب ذرا اس تعلق پر آتے ہیں جو جناح صاحب اور گوکھلے صاحب کے درمیان بنا۔ جب جناح صاحب کانگریس میں آئے، وہاں تو اور بھی بڑے بڑے لیڈر ہوں گے یقیناً، تو انہوں نے خاص طور پر گوکھلے میں ہی ایسا کیا دیکھا؟ میر صاحب اس تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
میر صاحب کے مطابق جناح صاحب جب کانگریس کے سالانہ اجلاسوں میں جانے لگے تو انہوں نے مختلف لیڈروں کے تقریر کرنے کے انداز، ان کے کام کرنے کے طریقے کو بہت غور سے دیکھا۔ انہیں گوکھلے کے انداز میں ایک خاص بات نظر آئی۔ وہ جذبات سے زیادہ دلیل پر زور دیتے تھے، شور مچانے کے بجائے منطق سے بات کرتے تھے، ذاتی حملوں سے گریز کرتے، پالیسی پر بات کرتے۔ ان کی تقریریں ٹھوس حقائق اور اعداد و شمار پر مبنی ہوتی تھی۔ اب یہ انداز جو تھا وہ جناح صاحب کی اپنی شخصیت سے، جو قانون کی باریکیوں اور منطق کی دلیل کی عادی تھی، بہت میل کھاتا تھا۔ یعنی یہ صرف نظریات کی بات نہیں تھی، بلکہ کام کرنے کا طریقہ، شخصیت وہ بھی مل رہا تھا۔ بالکل، میر اسے فطری کشش کہتے ہیں۔ جناح صاحب خود بھی بہت منظم تھے، تیاری کرتے تھے، واضح دلیل کے قائل تھے۔ گوکھلے کی شکل میں انہیں ایک ایسا سینئر لیڈر نظر آیا جو انہی اصولوں پر چلتے ہوئے قومی سطح پر مؤثر تھا۔ میر یہ بھی لکھتے ہیں کہ گوکھلے نے بھی نوجوان جناح کی قابلیت کو پہچانا اور انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ اچھا، تو یہ دو طرفہ تھا؟ جی، یہ یک طرفہ معاملہ یہی کا، ایک استاد اور ایک ہونہار شاگرد جیسا تعلق تھا، جہاں ایک دوسرے کا احترام تھا۔ جناح صاحب کا وہ مشہور جملہ ہے نا، گوکھلے میرے سیاسی استاد تھے، میں نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا۔ یہ اسی غیر متزلزل اور اثر کو دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جناح صاحب گوکھلے سے کیوں متاثر ہوئے۔ اب ان مشترکہ اصولوں پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر میر صاحب نے کیا ہے۔ وہ کون سے بنیادی نکتے تھے جن پر دونوں رہنما متفق تھے اور جنہوں نے اب کہہ لیں جناح صاحب کی شروع کی سیاسی سوچ کو بنایا؟ میر کی تحریر میں کئی مشترکہ اصولوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن چند بہت نمایاں ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم، آئین اور قانون کی بالادستی۔ اس پر دونوں کا یقین غیر متزلزل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی سیاسی جدوجہد قانون کے دائرے میں ہی کامیاب اور جائز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اتنے سارے مذاہب ہیں، زبانیں ہیں، طبقات ہیں، اس تنوع کو وہ ملک کی طاقت سمجھتے تھے اور مختلف گروہوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ گوکھلے کا ہندو مسلم اتحاد پر زور، وہ اسی اصول کا عملی مظہر تھا۔ تیسرا، سیاسی معاملات میں اعتدال پسندی۔ دونوں ہی رہنما انتہا پسندانہ سوچ اور طریقوں سے بچتے تھے، بات چیت، مفاہمت اور مرحلہ وار پیش رفت پر یقین رکھتے تھے۔ اور چوتھا، ذاتی اور عوامی زندگی میں ایمانداری اور شفافیت۔ گوکھلے اپنے بے داغ کردار کی وجہ سے مشہور تھے اور میر صاحب کے مطابق یہ اصول جناح صاحب کے لیے بھی ہمیشہ بہت اہم رہا۔ ان اصولوں کا ذکر تو خیر ملتا ہے، لیکن میر صاحب کی تحریر میں کیا خاص بات ہے؟ کیا وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان اصولوں کا جناح صاحب کی عملی سیاست پر اثر کیسے ہوا؟ جی، میر صاحب صرف اصول گنوا نہیں دیتے، وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصول جناح صاحب کے لیے صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے انہیں عملی طور پر اپنایا۔ مثال کے طور پر میر صاحب شروع کے دور میں جناح صاحب کی جو قانون ساز کونسل میں تقریریں تھیں ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ اچھا، وہاں ان کا دلیل دینے کا انداز، حقائق پر ان کی گرفت، آئینی نکات پر ان کا زور، وہ بالکل گوکھلے کے انداز جیسا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے جناح صاحب نے مشکل اور متنازع مسائل پر بھی اپنا موقف ہمیشہ ٹھہراؤ اور دلیل کے ساتھ پیش کیا۔ میر کے مطابق گوکھلے نے جناح کو سکھایا کہ سیاست میں کامیابی کے لیے صرف جوش نہیں، ہوش بھی چاہیے، تیاری بھی چاہیے۔ یہ ایک طرح کی سیاسی شاگردی تھی جس میں صرف نظریات نہیں بلکہ عملی ہنر بھی ملا۔ یعنی گوکھلے نے انہیں ایک قسم کا سیاسی ٹول کٹ دے دیا، دلیل، آئینی راستہ، اعتدال، ایمانداری، جو انہیں اس وقت کے پیچیدہ سیاسی ماحول میں اپنی جگہ بنانے میں کام آیا۔ جی بالکل، آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں۔ میر کا تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ گوکھلے نے جناح کو وہ عملی طریقہ کار اور اخلاقی سمت مہیا کی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے دکھایا کہ کیسے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر مؤثر طریقے سے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ یہ سبق جناح صاحب کے لیے خاص طور پر اہم تھا، کیونکہ وہ اقلیتی مسلم کمیونٹی کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا رہے تھے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستہ اپنانا زیادہ محفوظ بھی تھا اور مؤثر بھی۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ کیا میر صاحب اس بات پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ اثر کتنا گہرا تھا، کتنا دیرپا تھا؟ کیونکہ بعد میں تو جناح صاحب کی سیاست میں کافی نمایاں تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر کانگریس سے علیحدگی ہوئی، پھر ایک الگ وطن کا مطالبہ۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور میر صاحب اس سے صرف نظر نہیں کرتے۔
وہ مانتے ہیں کہ جناح صاحب کی سیاست نے بعد میں ایک بالکل مختلف رخ لیا۔ تاہم میر صاحب کا استدلال یہ ہے کہ گوکھلے کا اثر خاص طور پر ان کے سیاسی کردار کی بنیادوں پر، یعنی آئین پسندی، دلیل پر زور، ذاتی ایمانداری، وہ ہمیشہ قائم رہا، چاہے سیاسی مقاصد بدل گئے، حکمت عملی بدل گئی۔ اچھا، یعنی بنیاد وہی رہی؟ جی، میر کے مطابق گوکھلے نے جو بنیادی تربیت دی تھی، اس کے نقوش جناح صاحب کی شخصیت اور ان کے سیاست کرنے کے انداز میں آخر تک نظر آتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، حالات بدلنے پر حکمت عملی بدل سکتی ہیں، بدلنی بھی پڑتی ہے، لیکن کردار کی جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر وہی رہتی ہیں جو شروع میں قائم ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ظہیر احمد میر کی تحریر کے مطابق گوپال کرشن گوکھلے کا نوجوان محمد علی جناح پر اثر صرف ایک رسمی یا سطحی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک گہری فکری اور عملی رہنمائی کا رشتہ تھا۔ گوکھلے نے جناح کو نہ صرف آئین پسندی، اعتدال اور دلیل کی اہمیت سکھائی، بلکہ سیاست میں شرافت اور وقار کے ساتھ کام کرنے کا عملی نمونہ بھی دیا۔ جناح صاحب کا انہیں اپنا آئیڈیل کہنا، وہ اس گہرے تعلق کو بالکل صحیح طور پر بیان کرتا ہے۔ بالکل، اور میر صاحب کا تجزیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑے رہنماؤں کی جو تشکیل ہوتی ہے، اس میں شروع کے اثرات اور رہنمائی کتنی اہم ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے غور کرنا چاہیں گے۔ تاریخ کا رخ کتنا مختلف ہوتا اگر شروع کی سیاسی تحریکوں کی قیادت ہمیشہ گوکھلے جیسے معتدل اور آئین پسند رہنماؤں کے ہاتھ میں رہتی؟ یا کیا سیاسی حقیقتیں اور بدلتے حالات لازمی طور پر زیادہ سخت یا تصادم والے راستوں کی طرف لے جاتے ہیں، چاہے شروع کی بنیادیں کتنی ہی معتدل کیوں نہ ہوں؟ یہ سوال نہ صرف ہمیں جناح گوکھلے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، بلکہ یہ عمومی طور پر سیاسی تبدیلی کے عمل پر غور کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جناح صاحب کے سیاسی انداز گفتگو پر بات کرتے ہیں۔ ان ذرائع میں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آتی ہے کہ کانگریس کے پلیٹ فارم پر ان کا طریقہ وہ دوسروں سے کافی مختلف تھا۔ وہ کیسا تھا اور اس میں گوکھلے کی کیا جھلک تھی؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جناح کا انداز وہ گوکھلے سے بہت ملتا جلتا تھا۔ اچھا؟ جی، اس دور میں جب آپ دیکھیں سیاسی جلسوں میں جذباتی نعرے بازی، ہجوم کو جوش دلانا، یہ عام تھا۔ ہاں، بالکل۔ جناح وہ بالکل پرسکون رہتے تھے، ٹھوس قانونی اور منطقی دلائل ان پر انحصار کرتے تھے۔ وہ چیخنے چلانے والی سیاست نہیں تھی، ایک آپ کہہ لیں زیادہ سنجیدہ مدبرانہ انداز۔ یہ واقعی دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ مقبولیت کے لیے وہ جوشیلا انداز زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس پرسکون اور منطقی انداز کا کوئی عملی فائدہ بھی ہوا، یا یہ بس ان کی شخصیت کا حصہ تھا؟ نہیں، صرف شخصیت کی بات نہیں تھی، اس کا آپ دیکھیں ٹھوس اثر تھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اسی انداز کی وجہ سے برطانوی حکام وہ جناح کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے تھے۔ اوہ اچھا۔ وہ انہیں بس ایک اور احتجاجی سیاستدان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک پروفیشنل اسٹیٹسمین، ایک پیشہ ور مدبر کے طور پر دیکھتے تھے جس کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں پروقار دلائل والی گفتگو وہ محض جذباتی اپیلوں سے کہیں زیادہ وزن رکھتی ہے۔ صحیح۔ اور گوکھلے خود بھی اسی انداز کے لیے مشہور تھے۔ وہ اعداد و شمار، حقائق ان سے بات کرتے تھے، اور لگتا ہے جناح نے یہ سبق ان سے بخوبی سیکھا تھا۔ تو گویا یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی ہو سکتی تھی کہ اگر نظام کے اندر رہ کر تبدیلی لانی ہے تو پھر نظام چلانے والوں کی زبان ان کے انداز میں بات کی جائے۔ بالکل بالکل، یہ انہیں دوسرے قوم پرست رہنماؤں سے ممتاز کرتا تھا۔ اچھا۔ اور یہی انداز انہیں ایک آپ سمجھے پل کا کردار ادا کرنے میں بھی مدد دیتا تھا۔ ایک طرف قوم پرست جذبات، دوسری طرف برطانوی حکومت کی وہ سخت گیر بیوروکریسی۔ جی۔ تو جناح کا قانونی پس منظر اور یہ مدبرانہ انداز، یہ انہیں دونوں طرف بات کرنے کی صلاحیت دیتا تھا، اور یہ صلاحیت یہ گوکھلے کی سیاسی فکر کا بھی خاصہ تھی۔ وہ بھی ہمیشہ آئینی قانونی دائرے میں رہ کر اصلاحات کے قائل تھے۔ پھر کہانی میں ایک اہم موڑ آیا 1915 میں، جب گوکھلے کا انتقال ہو گیا۔ جی، یہ صرف ایک سیاسی رہنما کی موت نہیں تھی، مجھے لگتا ہے ذرائع سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جناح کے لیے یہ ایک ذاتی نقصان بھی تھا۔ بہت بڑا۔
اس واقعے نے ان کے سیاسی کردار پر کیا اثر ڈالا؟ جی ہاں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ جناح کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہندوستان نے اپنا سب سے بڑا پل بنانے والا کھو دیا ہے۔ پل بنانے والا۔ جی، یہ صرف کوئی تعزیتی بیان نہیں تھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ گوکھلے مختلف کمیونٹیز، خاص طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو انہیں قریب لانے میں کتنا اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو ان کی موت سے ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں میں آپ سمجھیں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اور کیا جناح صاحب نے پھر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد کے جو سال ہیں ان میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی بن کر سامنے آئے۔ بالکل بالکل، یہ ایک شعوری فیصلہ لگتا ہے۔ گوکھلے کی وفات کے بعد جناح نے عملی طور پر وہ کردار سنبھال لیا جو پہلے گوکھلے ادا کر رہے تھے۔ اچھا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی سے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرنے لگے، اور بہت جلد وہ اس مقصد کے سب سے نمایاں علمبردار بن گئے۔ یہ گویا گوکھلے کی میراث کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش تھی۔ اور اسی کوشش کا نتیجہ تھا کہ سروجنی نائیڈو نے انہیں کہا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ خطاب تو بہت سننے میں آتا ہے، لیکن شاید اس کا تعلق براہ راست گوکھلے کی وفات کے بعد جناح کے اس نئے کردار سے ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف خطاب نہیں تھا، اس کی عملی شکل بھی نظر آئی۔ اس کے اگلے ہی سال 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ جی، لکھنؤ پیکٹ، ایک تاریخی معاہدہ جس میں کانگریس اور مسلم لیگ نے پہلی بار برطانوی حکومت کے سامنے وہ مشترکہ مطالبات پیش کیے۔ ہاں، زیادہ سیاسی نمائندگی، اصلاحات، اور اس معاہدے کو ممکن بنانے میں جناح کا کردار مرکزی تھا، اور یہ براہ راست گوکھلے کے اتحاد کے ویژن سے متاثر تھا۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف باتیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ عملی طور پر پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو انداز سیاست کے علاوہ گوکھلے کے کچھ بنیادی اصول بھی تھے جو جناح صاحب نے اپنائے۔ کتاب میں کچھ خاص اسباق کا ذکر ہے، کیا آپ ان پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ مجھے پہلا سبق بہت دلچسپ لگا کہ سیاست وہ اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے، ذاتی مقبولیت پر نہیں۔ جی، یہ آج کل کی سیاست میں تو بہت کم نظر آتا ہے۔ جی، یہ پہلا اور شاید سب سے اہم سبق تھا۔ گوکھلے کا ماننا تھا کہ لیڈر کا کام وقتی طور پر مقبول فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان اصولوں پر سختی سے قائم رہنا ہے جو ملک و قوم کے لیے وہ دیر پا فائدے کا باعث ہوں۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں جو شاید فوری طور پر عوام میں پسند نہ کیے جائیں، لیکن وہ اخلاقی اور منطقی طور پر درست ہوں۔ ٹھیک۔ یہ نظر آتی ہے۔ اور دوسرا سبق جو ذرائع بتاتے ہیں وہ اتحاد کی اہمیت ہے، خاص طور پر ہندوستان کے تناظر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد۔ یہ تو خیر گوکھلے کی پہچان ہی تھی۔ بالکل، گوکھلے کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کی ترقی اور بالآخر آزادی کا راستہ وہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان تعاون سے ہی نکل سکتا ہے۔ وہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو صرف ایک اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک سیاسی ضرورت سمجھتے تھے۔ اچھا۔ جناح نے نہ صرف اس نظریے کو مکمل طور پر قبول کیا، بلکہ جیسا ہم نے ذکر کیا، اپنی ابتدائی سیاست کا محور بنا لیا۔ لکھنؤ پیکٹ اسی سوچ کا عملی مظہر تھا۔ تیسرا سبق وہ اعتدال پسندی یعنی میانہ روی کے بارے میں ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ گوکھلے نے سکھایا کہ یہ کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جی، یہ بات بھی تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ سخت موقف لیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ گوکھلے اور بعد میں جناح نے یہ سمجھا کہ اصل طاقت وہ چیخنے، چلانے یا انتہا پسندانہ موقف اختیار کرنے میں نہیں ہے، تو پھر کس میں ہے؟ بلکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آئینی، قانونی اور پرامن راستے اختیار کرنے میں ہے۔ اعتدال پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ اصولوں پر سمجھوتا کر لیا جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے مذاکرات، دلیل، افہام و تفہیم، اس کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ایک زیادہ مشکل راستہ ہے، مانتی ہوں، لیکن طویل مدت میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ وہ برطانوی لبرلزم سے بھی متاثر تھی جس کے گوکھلے قائل تھے۔ تو یہ تینوں اسباق، اصول پسندی، اتحاد اور اعتدال پسندی،
جی کیا یہ صرف مطلب نظریاتی باتیں تھیں یا جناح صاحب کی بات کی سیاست میں بھی ان کا کوئی عکس نظر آتا ہے، خاص طور پر پاکستان بننے کے بعد ان کے ویژن میں؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے کہ یہ اصول صرف ابتدائی دور تک محدود نہیں رہے، اگرچہ بعد میں سیاسی حالات بہت بدل گئے، حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں آئیں، لیکن ان بنیادی اصولوں کی گونج وہ کہیں نہ کہیں سنائی دیتی رہتی ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر پاکستان بننے کے بعد جناح کا قانون کی حکمرانی پر زور دینا، جی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا، جیسے ان کی وہ 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر ہے، ہاں بالکل، اور ریاست کے اداروں کو مضبوط کرنے پر توجہ دینا، یہ سب اسی اصول پسندی اور آئینی جدوجہد کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں جو انہوں نے گوکھلے جیسے رہنماؤں سے سیکھی تھیں۔ اعتدال پسندی ہاں شاید بعد کے حالات میں کم نظر آئی، لیکن اصولوں پر قائم رہنے کا عزم وہ برقرار رہا۔ ایک اور قابل غور پہلو جس پر یہ کتاب روشنی ڈالتی ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کے تعلق کی نوعیت ہے۔ گوکھلے ہندو تھے، جناح مسلمان، جی لیکن ان کا رشتہ مذہبی نہیں تھا بلکہ مشترکہ اقدار پر مبنی تھا۔ آج کے دور میں جب مذہبی شناخت سیاست پر اتنی حاوی ہے، یہ بات تو بہت اہم لگتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان کا تعلق اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے مشترکہ سیکولر اور جمہوری اقدار جیسے قانون کی حکمرانی کا احترام، ملکی ترقی کے لیے تمام طبقات کا اتحاد اور سیاسی معاملات میں دلیل اور میانہ روی، یہ مذہبی تقسیم سے بالاتر ہو کر مضبوط رشتے قائم کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ یہ اقدار کسی ایک مذہب یا فرقے کی میراث نہیں ہے۔ جناح کا گوکھلے کو اپنا استاد ماننا اور یہ کہنا کہ وہ مسلم گوکھلے بننا چاہتے ہیں، ہاں یہ بات بھی کہی انہوں نے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ گوکھلے کی شخصیت اور اصولوں سے کس قدر متاثر تھے۔ یہ مسلم گوکھلے بننے کی خواہش یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا یہ صرف سیاسی انداز اپنانے کی بات تھی یا اس سے گہری کوئی بات تھی؟ میرے خیال میں یہ صرف انداز کی بات نہیں تھی، یہ ان اقدار کو اپنانے کی خواہش تھی جن کی گوکھلے نمائندگی کرتے تھے، یعنی اصولوں پر قائم رہنے والا، مدلل گفتگو کرنے والا، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو دیکھنے والا اور آئینی جدوجہد پر یقین رکھنے والا رہنما۔ جناح شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کے لیے وہی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو گوکھلے تمام ہندوستانیوں کے لیے ادا کر رہے تھے، ایک مؤدب، سنجیدہ اور اصول پرست رہنما کا کردار۔ تو اس تعلق سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ حقیقی قیادت وہ شخصیت پرستی یا نعرے بازی سے نہیں بنتی، بالکل نہیں، بلکہ اصولوں کی پاسداری اور ایک وسیع تر ویژن سے بنتی ہے۔ جناح نے گوکھلے میں شاید یہی خوبیاں دیکھی تھیں۔ یقیناً، اور انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، جی، گوکھلے کو بھی اپنی اعتدال پسندی کی وجہ سے بعض اوقات وہ جو انتہا پسند عناصر تھے ان کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جناح کو بھی بعد میں اپنی زندگی میں مختلف مراحل پر سخت فیصلوں اور اصولوں پر قائم رہنے کی وجہ سے تنقید اور مخالفت برداشت کرنی پڑی، لیکن ایک حقیقی رہنما کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی مدد سے محمد علی جناح کی ابتدائی سیاسی زندگی اور سوچ پر گوپال کرشن گوکھلے کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح گوکھلے کے سیاسی انداز، ان کی موت سے پیدا ہونے والا خلا اور ان کے سکھائے ہوئے بنیادی اسباق، اصول پسندی، اتحاد اور اعتدال پسندی، ان سب نے جناح کے کردار کو خاص طور پر ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے ان کی جو شروعاتی کوششیں تھیں انہیں تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جو مرکزی نقطہ اس ساری بحث سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے رہنما اکثر اپنے استادوں یا مرشدوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جناح کے لیے گوکھلے بلا شبہ ایک مشعل راہ تھے۔ جی، ان کا یہ تعلق جو مشترکہ جمہوری اقدار اور اصول پسندی پر مبنی تھا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیاسی اور مذہبی اختلافات کے باوجود مشترکہ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنا ممکن ہے۔ یہ آج بھی اتنا ہی اہم سبق ہے جتنا اس وقت تھا۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیادت صرف اقتدار کا کھیل نہیں بلکہ اقدار کا تحفظ بھی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ جس طرح جناح نے گوکھلے سے اصول پسندی، اتحاد کی اہمیت اور اعتدال پسندی کا سبق سیکھا اور اسے اپنی سیاست کا حصہ بنایا،
کیا آج کی پیچیدہ اور اکثر پولرائزڈ سیاست میں ہمیں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جہاں رہنما ذاتی مقبولیت یا گروہی مفادات یا محض اقتدار کے حصول سے بالاتر ہو کر وہ وسیع تر قومی مفاد اور پائیدار اصولوں کو ترجیح دیتے ہوں؟ اس پر سوچ بچار کیجیے گا.